جی السلام علیکم۔ آج کا میرا ویلاگ سال 2025 کا پہلا ویلاگ ہے۔ اس میں میں آپ کو 3 مختلف اہم خبریں، کوئی کامنٹ نہیں، صرف خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تفصیلات کے ساتھ۔ لیکن ان 3 خبروں کا موضوع ایک ہی ہے کہ جنرل عاصم منیر نے پچھلے 1 سال کے اندر پاکستان کا بیڑا کس طرح غرق کر کے رکھ دیا۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، میں آپ کو جو خبریں حقائق پہ مبنی ہیں وہ بتاتا ہوں، اور ان کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو فراہم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بیان ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی کے لیے برآمدات میں اضافے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، یعنی کہ کاروبار ہو، پروڈکٹس بنے اور ہم ان کو ایکسپورٹ کریں، تو ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی، کاروبار کیوں فلورش نہیں کر رہے، باہر سے انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی۔ 1 2 3 4 5 پرائم منسٹر کو بتاتے ہیں فیکٹس کی بنیاد کے اوپر کہ کون ہے اس سب ناکامی کے پیچھے، کون پاکستان کے اندر کاروبار نہیں ہونے دے رہا۔ آپ کو فیکٹس اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح سے دوسرا موضوع، پاکستان کا معتبر انگریزی اخبار ڈان نیوز نے خبر چھاپی کہ پاکستان سٹون ایج میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک سیکٹر کے حوالے سے انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر، ڈیٹا دے کر بات کی ہے۔ آپ کے سامنے وہ فیکٹس اور فگرز بھی رکھتے ہیں، ڈیٹا بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کو یہی بتائیں گے کہ یہ خبر رپورٹ کرنے کے بعد آئی ایس آئی کے ریگولر آفیسر آئی ایس آئی کھل کے سامنے آئی ہے، اور اب صحافیوں کو صحافت سکھا رہی ہے۔ ڈان اخبار کو ایک کرنل رینک کا افسر صحافت سکھا رہا ہے۔ ظفر عباس جیسے صحافی کو آئی ایس آئی کا ایک کرنل، جس کی اپنی تعلیم پتہ نہیں کیا ہے، جس کی اپنی سمجھ بوجھ پتہ نہیں کیا ہے، وہ ڈیٹا اور فیکٹس کے اوپر کی گئی ہے خبر کے اوپر صحافت سکھا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایسا پاکستان کی پچھلی 10 سالہ تاریخ کے اندر بہت کچھ ہوا کہ فوج کھل کے سامنے آئی، حملے کیے صحافیوں کے اوپر، اخبارات کے اوپر، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ آئی ایس آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ کھل کے صحافیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، صرف آرٹیکل لکھنے پہ، اور وہ آرٹیکل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سارے کا سارا جو ہے وہ فیکٹس پہ مبنی ہے۔ اسی طرح ہمارا تیسرا ٹاپک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے سمجھنے کے لیے صرف ایک فگر کہ 1,30,00,000 سے زائد افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے صرف پچھلے 11-12 مہینوں میں، پچھلے 1 سال کے اندر جنرل عاصم منیر کی حکومت کے اندر۔ لیکن چند وی لاگرز کے ذریعے، چند اینکر پرسن کے ذریعے، پلانٹڈ لوگوں کے ذریعے یہ پوزیٹیو نیوز جو جنرل آصف غفور کہا کرتے تھے کہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کر دیں پاکستان کو آسمان پہ لے جائیں گے، یہ اس طرح کی جھوٹی خبروں اور مثبت رپورٹنگ سے اگر اکانومیاں صحیح ہوتی تو کون کون سے ملک پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہوتے۔ خیر، تبصرے کیے بغیر پہلی خبر شہباز شریف صاحب نے جو کہا، پہلے آپ کے سامنے خبر کے 2-3 فکرے رکھتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جو ٹارگٹس آئی ایم ایف کے ساتھ فکس کیے ہیں ان میں اچھا خاصا فرق ہے، ترقی کے لیے برآمدات کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، اڑان پاکستان جیسا پروگرام پاکستان کی معیشت کو مزید استحکام دے گا۔ دسمبر کے مہینے میں اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ہمیں گروتھ سیکٹر میں ٹیک آف کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری ترقی کی بنیاد برآمدات ہے، برآمدات میں اضافے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ کراچی پورٹ پر فیس لیس انٹریکشن شروع ہو چکا ہے، کاروباری افراد کو ریلیف ملا ہے، تیل کی سمگلنگ میں بھی کافی کمی ہوئی ہے، اور سمگلنگ کے خاتمے کا کریڈٹ جناب آرمی چیف کو جاتا ہے۔ یہ ایگزیکٹ ورڈز پڑھے ہیں میں نے جو شہباز شریف صاحب نے کہے ہیں۔ ناظرین، آپ کے سامنے جو وجہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھتی، یعنی پاکستان میں کاروبار فلورش کیوں نہیں کرتے، ایسی پروڈکٹ اور کوالٹی پروڈکٹ کیوں نہیں بن پاتی جن کو ایکسپورٹ کیا جا سکے، جن کی دنیا میں ضرورت ہو، اور پاکستان میں باہر سے سرمایہ کاری کیوں نہیں آتی، اس کے اوپر 5 اہم وجوہات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو آخری فکرہ حضرت صاحب نے کہا ہے کہ تیل کی سمگلنگ ختم ہوئی ہے، ناظرین تیل کی سمگلنگ ختم نہیں ہو سکتی، خصوصاً ایرانی تیل کی سمگلنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے فوج کے جرنیلوں کا وہ مطلب پیٹ بھرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، ڈیکڈ سے بڑا ذریعہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے جو دیکھنے والے ہیں، میں نے عمومی طور پہ دیکھا ہے اس طرح کے موضوعات میں
دلچسپی نہیں لیتے جہاں پہ حقائق بیان کیے گئے ہوں اور انویسٹیگیشن کی گئی ہو، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ حقائق جو تحقیق کر کے رکھے گئے ہوں. تو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے بھی میں باخبر ہوں. بالکل کسی طرح کا کوئی ایسا پروسیس کہ رک گیا ہو، مکمل طور پہ رک گئی ہو اسمگلنگ تیل کی، ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ صاف ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے ایف سی جو بھی تعینات ہوتی ہے وہاں پہ جو بھی جرنیل ہوتا ہے ان کی کرپشن کی کہانیاں خود فوج کی زبانی، آئی ایس پی آر کی زبانی، جب کوئی جرنیل کسی جگہ پہ پھنس گیا کہ اس کو بچایا نہیں جا سکتا تھا میڈیا کی آنکھ سے، تو ان کے اپنے منہ سے بھی سامنے آئیں. آج کے دن تک بھی ناظرین وہی صورتحال ہے، خصوصاً تیل کی اسمگلنگ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن لمبا بات نہیں کروں گا کیونکہ موضوع الگ ہے. ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو بتانا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، کاروبار بڑھتا پھلتا پھولتا نہیں ہے، باہر سے سرمایہ کار نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم چند باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلی بنیادی وجہ امن و امان ہے. سب سے پہلی اور بنیادی وجہ دہشت گردی کی صورتحال ہے. ناظرین، کوئی بھی شخص جو پاکستان کے اندر رہنے والا کاروباری شخص بھی، باہر سے آنے والا تو پھر بھی شاید کسی وجہ سے لا علم رہ جائے اور غلطی کر بیٹھے، پاکستان کے اندر رہنے والا تو ہر چیز کو جانتا ہے، تو وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کیوں کرنا چاہے گا؟ جب آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں، کوئی فیکٹس اینڈ فگر جو خود حکومت کے ادارے رپورٹ کرتے ہیں، ایک دن کے اندر دو خودکش حملے، دو دھماکے، تین چار دہشت گردی کے بڑے واقعات، کوئی کسی کو کہیں پکڑ کے مار رہا ہے، کوئی کسی کو کہیں پکڑ کے مار رہا ہے. پوری آئی ایس آئی ایجنسی پولیٹیکل انجینئرنگ پہ لگی ہوئی ہے، ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو فکس کرنے پہ لگی ہوئی ہے. اس سے پہلے ان کا ٹارگٹ مختلف تھا، اب ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایک دوسری پارٹی ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ تاریخ کا بدترین آپریشن جاری ہے. حکومت کس طرح سے چلانی ہے، جو پپٹس کو سامنے لے کے آئے، جو الیکشن ہار گئے، ان کو کیسے سٹیبل رکھنا ہے، دہشت گردی کی طرف، دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کی طرف، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی طرف، جو کہ ہمارے ہاں بعض کتابی بات پڑھائی جاتی تھی بچوں کو کہ امن و امان کا مسئلہ صوبائی مسئلہ ہوتا ہے. تو اب وہ مطلب ہے کہ ابھی تک بعض ایسے ماشاءاللہ صحافی بھی موجود ہیں جو ابھی تک وہ والی کتابی بات کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر اس حد تک کہ کوئی قتل و غارت کا واقعہ ہو رہا ہے، کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، وہ واقعتاً صوبائی سبجیکٹ ہے. لیکن جب ملک کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا گیا ہو، جب وہ ٹیررسٹ جن کو ہماری خفیہ ایجنسیوں نے خود پیدا کیا ہو ہمسایہ ممالک کے اندر جہاد کرنے کے لیے، اور وہ ہمارے اوپر ہی آ کے پھٹنا شروع ہو جائیں، تو ان کو پولیس کس طریقے سے کنٹرول کرے گی؟ وہ پولیس جو نہ تو ماڈرن اسلحہ اپنی مرضی سے خرید سکتی ہے، وہ پولیس جس کو کیپیسٹی بلڈنگ یعنی کہ ٹریننگ کی اجازت نہیں ہے کسی دوسرے ملک جا کے کہ وہ اپنی کیپیسٹی انہانسمنٹ کر سکیں، یا باہر سے کوئی ٹرینرز آئیں اور آ کے ان کی ٹریننگ کریں ماڈرن سٹینڈرڈز کے مطابق، وہ پولیس ان دہشت گردوں کا مقابلہ ناظرین کیسے کر سکتی ہے؟ سارا کچھ فوج کے اپنے کنٹرول میں ہے. ملک کے اندر بدترین دہشت گردی کی لہر ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر معاملات جو ہیں وہ بم دھماکوں اور روزانہ کی بنیاد پہ ٹارگٹ کلنگ سے پیچھے نہیں آتے. کراچی کے اندر جو معاملات ہیں، سندھ کے اندر جو معاملات ہیں، جس طرح لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مارا جاتا ہے، جس طرح پورے پنجاب کے اندر پچھلے 2 سال کے اندر اغوا کی ایک چیزیں شروع ہوئی ہیں. جس بندے کے بارے میں پتہ لگتا ہے اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، اسے وہی اداروں کے سپورٹڈ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، پیسے نکلواتے ہیں. ان اداروں کے ان کچے کے ڈاکوؤں کے پاس اسپیسیفک انفارمیشن، کال ریکارڈز، کال جو لوکیشن ہوتی ہے موبائل کی اس بندے کی، وہ تک ان کے پاس ہوتی ہے، ایک ڈیٹا تک ان کو ایکسیس ہوتی ہے، اور وہ یہ سارے لوگ ملے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس لا اینڈ آرڈر کے تحت جب ملک کے اندر فوج اس حد تک جو ہے ناکام ہوئی ہو، تو کون آئے گا، کس طرح سے ایکسپورٹس آپ بڑھائیں گے پرائم منسٹر صاحب؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں آج کے دور میں ڈیجیٹل اکانومی کا دور ہے. ویسے ہی آئی ٹی پروڈکٹ اور آئی ٹی سروسز جو ہے وہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے اندر ایک بڑا شیئر ہوتا ہے، لیکن جو کاروبار جن کا ڈائریکٹلی آئی ٹی سے تعلق نہیں ہوتا، مطلب وہ ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ مینوفیکچر کر رہے ہیں، عام استعمال کی چیز ہے، جو پروڈکٹ کے اندر کوئی آئی ٹی، اس کا بھی سارا نظام آئی ٹی کے ذریعے چل رہا ہے، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے ذریعے ایک پروسیس آگے چل رہا ہے. جس ملک کے اندر انٹرنیٹ صرف سیاسی وجوہات کی وجہ سے بند کیا جائے، صرف اس لیے بند کیا جائے کہ آرمی چیف نے غلط اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، لوگ تنقید کر رہے ہیں، صرف اس لیے بند کیا جائے کہ آرمی چیف نے اپنی مرضی کا الیکشن کرایا ہے، جو لوگ ہار گئے ہیں چوتھے پانچویں نمبر والوں کو جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، یہ والی بات جو ہے یہ زیادہ نہ پھیلے، یہ بیانیہ نہ پھیلے. جب آرمی چیف کو یہ خوف ہو کہ میں نے ایک دھرنے کے اندر لوگوں کے اوپر گولیاں چلوائی ہیں، بہت سارے لوگ مار دیے ہیں، اب یہ بیانیہ نہ پھیلے.
جب شعبہ صحافت کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو جھوٹ کے پیروکار ہوں، جو جھوٹ کے پروردہ ہوں، جو جھوٹ کو پھیلاتے ہوں، کہ صرف ان کو یہ کہتے ہوئے موت پڑتی ہے کہ یار 7 بندے مرے ہیں، 7 بندوں کا بھی اگر آپ 12 بھی نہیں مانتے، 7 مرے ہیں، وہ بھی تاریخ کا بدترین واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے، وفاقی دارالحکومت کے اندر مرے ہیں جنہوں نے بھی گولی چلائی ہے۔ کوئی ایسا شواہد ہے کہ وہ کسی اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر داخل ہو رہے تھے؟ کوئی ایسے شواہد ہے وہ کسی پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر داخل ہو رہے تھے؟ تو پھر گولی کیوں چلائی؟ جس نے بھی چلائی ہے اس کو لایا جائے، پکڑا جائے۔ یہ بیانیہ صرف روکنے کے لیے انٹرنیٹ ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کے بند ہونے کی کیا صورتحال ہے وہ ایک اگلے سیگمنٹ میں ہے، میں اس لیے اس پہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ یہاں پہ صرف آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ انٹرنیٹ کی کتنی بنیادی اہمیت ہے آج کے دور کے اندر، اکانومی کے اندر، کاروبار کے اندر۔ ناظرین، اسی طریقے سے کسی ملک کے اندر جو ایک سویلین لیڈرشپ ہوتی ہے، جو اکنامک لیڈرز ہوتے ہیں، وہ اکانومی کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرنے دی جاتی۔ کوئی بھی فیصلے اچھے برے ہو جاتے ہیں، فیلئرز ہوتے ہیں، لوگ سیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، لیکن معاملات وہی لوگ لے کے چلتے ہیں جو چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عمران خان اقتدار میں آتے ہیں، ان کی فنانشیل ٹیم جو ہے وہ اپنی سامنے لے کے آتے ہیں، کچھ دنوں بعد ان کی فنانشیل ٹیم ہی چینج کر دی جاتی ہے۔ کوئی عبدالحفیظ شیخ آ رہا ہے، کوئی شوکت ترین آ رہا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ضم بھی کر دیے گئے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ فوج کے بندے تھے۔ نگران سیٹ اپ کے اندر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے معاملات چلائے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں، حالانکہ ان کا وہ شریف فیملی کے بہت کلوز ایک جج رہے ہوئے ہیں، جسٹس رمدے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے عزیز ہیں، جو کہ ہیں، کہا نہیں جاتا، واقعی ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جو شہباز شریف خود بھی جانتے ہیں کہ وہ بندے کن کے ہیں۔ وہ بندے تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی ہیں نا۔ تو اسٹیبلشمنٹ جب اپنی ٹیم لے کے آتی ہے، جب لوگوں کو کھل کے کھیلنے کا موقع ہی نہیں دیتی، تو کس طریقے سے آپ جو ہے اس ملک کے اندر کوئی آگے ایک ڈسپلنڈ بیس اور ایک ماڈرن کنسیپٹ کو فالو کرتے ہوئے اکانومی کو، ٹریڈ کو، بزنس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، جب اتنی جو ہے وہ کنٹرول ہو فوج کا اکنامک پہلوؤں کے اوپر بھی۔ اسی طریقے سے جو پالیسی ہے کہ آپ جس طرح کا ایک بندشوں کا ماحول ہے، جہاں پہ یہ والی بندشیں ہوں، جہاں پہ میڈیا کے اوپر سینکشن ہو، جہاں صحافیوں کو مار دیا جاتا ہو، جہاں صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہو، جہاں پہ صحافیوں کے اوپر پرچے درج کیے جاتے ہوں، اور جہاں پہ فریڈم آف پریس اور فریڈم آف ایکسپریشن کی یہ والی صورتحال ہو۔ بہت سارے لوگ اس بات سے ڈس ایگری کریں گے، لیکن جو انویسٹر ہے وہ دیکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے جہاں پہ آواز دبائی جا رہی ہے، وہاں پہ صرف چند آوازیں نہیں دبائی جا رہی، وہاں پہ جو انٹرسٹ والے لوگ ہیں، جن کے انٹرسٹ ہیں، جو مفاد پرست طبقہ ہے، وہ طاقتور ہے، وہ ہر معاملے میں اپنے مفاد دبائے گا۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے۔ سب سے اہم بات میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ فوج کی کاروبار کے اندر مداخلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ بات کر رہے ہیں شہباز شریف ایک میٹنگ کے اندر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون سی پورٹ اتھارٹی سے میٹنگ لے رہے ہیں، بریفنگ لے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری ہاؤسنگ اتھارٹی بن رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں حیران رہ گیا کہ یار یہ ان کا کام پورٹ کا نظام چلانا ہے، یہ ہاؤسنگ کا بزنس چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب میں کراچی گیا اس سال جولائی میں، تو مجھے انہوں نے جو پریزنٹیشن دی وہ تھی کہ جناب ہم فلاں جگہ ریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ کا کام کراچی پورٹ کو چلانا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں آپ ہیں؟ اینڈ دین ریسٹ از ہسٹری۔ اب پتہ نہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ انڈائریکٹلی آرمی پہ تنقید کر رہے ہوں، لیکن فوج پوری کی پوری ریل اسٹیٹ کے بزنس کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ فوج جو ہے وہ سیریلز بنا رہی ہے، فوج جو ہے وہ سیمنٹ بنا رہی ہے، فوج جو ہے وہ اکانومی کے ہر سیکٹر کے اندر یا تو اس کی براہ راست انویسٹمنٹ ہے، چاہے وہ آئل سیکٹر ہو، چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو، یا تو براہ راست انویسٹمنٹ ہے، یا وہ بڑے انویسٹرز جو ہیں جو کسی بھی سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ مل جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ جوائنٹ انویسٹمنٹ، سیکرٹ ہڈن انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو پروموٹ کرتے ہیں، دوسروں کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ مناپلی قائم ہوتی ہے، جہاں پہ بھی مناپلی ہوتی ہے ناظرین، وہ سسٹم کبھی بھی کھل کے نہیں کھیل سکتا، وہ ایک اوپن سسٹم نہیں ہوتا۔ سسٹم ایک اوپن اکنامک سسٹم کی ایک لے مین، ایک عام بندے کے لیے سادہ سی بات ہے کہ جہاں پہ مقابلہ ہوتا ہے نا، کہ دو پروڈیوسر ہیں، ایک ہی پروڈکٹ دو مختلف لوگ بنا رہے ہیں، اب ان کے اوپر برابر ایک طرح کا انصاف ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے زمین بھی خریدی ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے پلانٹ بھی خود لگایا، ٹیکسز بھی سارے دیے ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے پلانٹ بھی کسی سے لگوا لیا اور ٹیکس بھی کوئی نہیں دے رہے۔ ظاہر ہے دونوں کو برابر ماحول میسر ہوگا نا،
تو وہ جو پروڈکٹ بنائیں گے وہ کوالٹی اچھی رکھنے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے سے اور قیمت کم رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی چیز کو خریدیں. یہ ہوتی ہے فری مارکیٹ, اس کے اندر کمپٹیشن کا ماحول ہوتا ہے. جب اس طرح سے مونوپلی ہو, جس طرح کی فوج براہ راست بہت سارے سیکٹرز کے اندر میجر انویسٹمنٹ ہے اور باقی سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو جو ان کے مطلب ٹاؤٹ بن جاتے ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے, ان کو آگے لے کے چلتی ہے بات. تو اتنی انوالومنٹ جس اکانومی کے اندر ہو, آپ سوچ ہی نہیں سکتے, آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ جو سسٹم ہے وہ آگے چل سکتا ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کی غلط فہمی ہے کہ کسی بھی حوالے سے پاکستان ان معاملات کے ہوتے ہوئے پاکستان آگے چلے گا. ناظرین, دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ڈان اخبار نے رپورٹ کیا. پہلے تو آپ کو رپورٹ کے اہم کنٹینٹ بتاتے ہیں اور آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا فیکٹس پہ بات ہو رہی ہے یا ایگزیجریشن ہو رہی ہے. ہیڈ لائن ہے, ویلکم ٹو دا اسٹون ایج, پاکستان رینکڈ سیکنڈ بائی دا duration of shutdowns in the 2024 at 1861 hours behind only Myanmar. کہ جو شٹ ڈاؤنز ہوئے ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ کے, اس حوالے سے اس دور کے اندر پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے. پاکستان سے آگے صرف میانمار ہے جو بدترین آمریت ہے دنیا کی. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جو لوگ بھی ریجنل سچویشن کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اب میں یہ آرٹیکل جو لکھا ہے یہ مطہر خان صاحب نے لکھا ہے اور 30 دسمبر کو ڈان میں شائع ہوا, اور آپ پڑھیے, پلیز آپ ضرور پڑھیے گا, میں ڈسکرپشن میں لنک دیتا ہوں کہ بالکل انہوں نے بالکل فیکٹس کے اوپر بات کی ہے. اکارڈنگ ٹو دا ٹاپ 10 VPN which collects the aggregate data on the internet disruption around the globe, Pakistan ranked second by the duration of shutdown in 2024 at 1861 hours, behind only Myanmar, which is hardly the country we should aspire to. This cost us an estimated 351 million, again second only to our South Asian peer. Where we really outshined everyone was the scale. At almost 83 million users, the magnitude of our shenanigans had no parallel, and Alan accounted for over 40% of the top 15 most vulnerable countries. یہ حالات ہیں. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن claiming a loss of $1 million for each hour of internet outage. اس ساری صورتحال میں جو ہم پیش کر رہے ہیں جو اکنامک فرنٹ کے اوپر, تو یہی ایک سیکٹر ہے کمیونیکیشن کا جہاں سے کوئی جو پیسے ہیں وہ آ جاتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ان 11 MCY24 it has contributed 3.3 billion, کہ صرف یہ 11 MCY24 اس سے مراد ہے کہ جو 11 منتھس ہیں کیلنڈر ایئر 2024 کے پہلے یار, صرف اس کے اندر 3.3 ارب ڈالر اس سیکٹر نے کنٹریبیوٹ کیا ہے نیشنل اکانومی میں. اس سارے آؤٹیج, یہ جو ساری بندشیں, اٹ از دا اونلی کیٹیگری کنسسٹنٹلی رجسٹرنگ سرپلس. یہ واحد سیکٹر ہے جو مسلسل جو ہے وہ رجسٹر کر رہا ہے سرپلس کو, آگے جا رہا ہے, آگے کی طرف جاتا ہوا پھیلتا ہوا سیکٹر ہے. دے ریز دا کاسٹ آف آپریشن فار لوکل ٹیک کمپنیز وچ آلویز اسٹنگز. کس طرح سے اب یہ نقصان پہنچاتا ہے دیکھیے گا. مور امپورٹنٹلی اٹ ڈسکریجز دیم فرام برنگنگ بیک اینی مور فوریکس دین ایبسلیوٹلی نیڈیڈ. وہ صرف اتنا فوریکس لاتے ہیں ملک میں جتنا بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پرابلم ہے آپ کو پتہ ہے. اکارڈنگ ٹو کلاؤڈ فلیئر, the country has seen an annual decline in web traffic for most of 2024. In fact, during the first 11 months, there were a total of 30 odd days where the percentage change was not in the red. Over this period, our peak growth was 3% compared to the global 17%. یہ آپ فگرز کے اندر دنیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے دیکھ لیں گروتھ کے حوالے سے کہ ایک طرف 3% اور گلوبلی 17%, ڈسپائٹ دا سگنیفیکنٹ ڈفرینسز ان دا ریسپیکٹو بیسز. کیپ ان مائنڈ دیٹ وین وی گیٹ دا انٹرنیٹ دا کوالٹی از ناٹ ایگزیکٹلی گریٹ. یہ علیحدہ فیکٹ ہے کہ یہ جو اوپر کہانی ساری ہے یہ اس وقت کی ہے جب بند ہوتا ہے, تو جب ہوتا بھی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے. دا کوالٹی از ناٹ ایگزیکٹلی گریٹ. دا ایوریج ڈاؤن load speed in Pakistan was just around 22 mbs, lagging well behind peers like the Philippines,
where it is 97 Mbps, Bangladesh 37 Mbps, Indonesia 31 Mbps. اب میں اگر آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ حافظ قرآن صاحب کو لا کے آرمی چیف بٹھا دیں، حافظ قرآن شخص جو ہے وہ عقل مند بھی ہو سکتا ہے، باشعور بھی تو ہو سکتا ہے نا. اگر آپ اس طرح کا کند ذہن بندہ لا کے بٹھائیں گے جس کو صرف یہ ہے کہ میں نے دبانا ہے، بند کرنا ہے، دبوچنا ہے، کسی کی آواز نہ نکلے، اس طریقے سے 21ویں صدی کے اندر ملکوں کو آگے نہیں لے کے جایا جا سکتا. یہ ناظرین ایک پہلو تھا. اب اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیں. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ آئی ایس آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ آئی ایس آئی کے ریگولر کرنل رینک کے آفیسر ہیں جو کہ اپنے ہائی اپ سے انسٹرکشنز کے تحت یہ پوسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ والی پوسٹ کی ہوئی ہے. اب اس کو میں نے کیا پڑھنا ہے، وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کو سکھا رہے ہیں کہ جرنلزم کیا ہوتی ہے اور آپ برا فیس کر رہے ہیں. اب آپ پورا آرٹیکل پڑھیں. اس بندے نے 15 قسم کا ڈیٹا سیٹس کوٹ کیے ہیں، اداروں کے نام لکھے ہیں، فیکٹس دیے ہیں، فگر دیے ہیں، حقیقت بتائی ہے. بجائے شرمندہ ہونے کے، یہ ایسے غلیظ لوگ ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر. پاکستان کی قسمت ایسی تھی کہ ایسے یہ لوگ سر لگ گئے کہ بجائے جو سچ بول رہے ہیں، جو حق کی بات کر رہے ہیں، بجائے اس صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو اس طرح سے اوپنلی کال آؤٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ناظرین آپ جانتے ہیں دنیا کی نٹوریس ترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی. لوگوں کو مارنے، پاکستانی شہریوں کو اغوا کرنے، پاکستانی شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے، صحافیوں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو غائب کر دینے، ان کو تشدد شدہ ان کی لاشیں ملنے، سب کے پیچھے آئی ایس آئی کا ہاتھ ہوتا ہے. ایسی نٹوریس ایجنسی کا سرونگ آفیسر، سرونگ کرنل آف پاکستان آرمی اگر بیٹھ کے یہ والی بات جو ہے وہ لکھ رہا ہے، اخبارات کی خبریں مینشن کر کے، صحافی کا نام، اخبار کا نام، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اگلے بندے کو کیا میسج جائے گا؟ ول ہی ڈیئر ٹو رائٹ سم تھنگ بیسڈ آن دا فیکٹس ان فیوچر؟ نو، obviously not. ان لوگوں کو کس طریقے سے ان کا جو شکنجہ ہے وہ پاکستان سے نرم کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے پاکستان آگے چلے. نہیں تو یہ لوگ تو ہر چیز کھا گئے، ختم کر گئے. ناظرین آخری خبر کی طرف چلتے ہیں. اور وہی بات جو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ اس طرح کے نااہل لوگ، جنرل عاصم منیر کے لوگ جب قبضہ کر لیتے ہیں اقتدار کے اوپر، طاقت کے زور کے اوپر، ڈیلز کے ذریعے طاقتور لوگوں سے، تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ آپ دیکھ لیں. ورلڈ بینک کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ کنٹری کا پاورٹی ریٹ جو ہے وہ 25% پہ ہے. میں صرف چند چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. دا فائنڈنگز آف دا ورلڈ بینک رپورٹ اسٹیٹ دیٹ دا پاورٹی ریٹ ان پاکستان اسٹوڈ ایٹ 25.3% in 2024, showing an increase of 7% percentage points compared to 2023, with about 13 million additional people falling into poverty. 13 million mean 1,30,00,000 لوگ جو کہ پہلے باعزت زندگی، باعزت روزگار کما رہے تھے، وہ بھی اس پچھلے ایک سال کے اندر جسٹس عاصم منیر اور شریف فیملی کی جو یہ والی حکومت ہے اس کے اندر ان پالیسیز کی وجہ سے تباہ حالی کا شکار ہو گئے، بربادی کا شکار ہو گئے، غربت کا شکار ہو گئے، اور پاکستان کی کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ صورتحال ہے ناظرین. جب آپ اس طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہوں، جب آپ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہوں، تو ملک کا یہی انجام ہوتا ہے جو ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. پوری اکانومی کی صورتحال آپ کو بتائی، ناکامیوں کی وجوہات آپ کو بتائی. فیصلہ ناظرین آپ نے کرنا ہے اور سیاسی قیادت نے کرنا ہے کہ ملک کو ان لوگوں کے شکنجے سے باہر کیسے نکالنا ہے اور پاکستان کو بچانا کیسے اور آگے کیسے لے کے چلنا ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.